السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
رب زدنی علما لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ مختصر حمد و صلات کے بعد تمام طرح کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تحلیلات اللہ احکم الحاکمین کی ذات اقدس و مقدس و مطہر کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، امام القبلتین، سید الرسل، ہادی سبل، ساقی کوثر، شافع محشر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے۔ حضرات، آج ہم جمعے کے مختصر ٹائم میں جو سب سے بہترین اعمال ہیں دین اسلام کے اندر، ان میں سے چند کے بارے میں بات کریں گے۔ اگرچہ دین اسلام کے اوپر عمل کرنا یہ انتہائی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، ایک ایک عمل اپنی قدر و قیمت رکھتا ہے، لیکن ان اعمال میں سے کچھ ایسے بھی عمل ہیں جو اللہ احکم الحاکمین کے ہاں زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ جن اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ دین حنیف پر انسان اپنے آپ کو عمل پیرا کر لے، دین حنیف کو انسان اختیار کر لے، کیونکہ مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا۔ محبوب سے پوچھنے والوں میں سے کسی نے پوچھا کہ محبوب ہمیں بتائیے، ای الادیان احب الی اللہ، کہ دینوں میں سے، ادیان میں سے اللہ کے ہاں پسندیدہ دین کون سا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے نبوت والی زبان سے جواب دیا، فرمایا الحنیفیۃ السمحۃ، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین دین حنیف ہے، اور یاد رکھنا کہ یہ ایسا دین ہے جس کے اندر اللہ نے ہر طرح کی سہولیات رکھ دی ہے۔ آسان دین حنیف جو ہے یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دین ہے۔ انہی اعمال میں سے ایک عمل اللہ کے اوپر ایمان لانا بھی ہے، جو اعمال اللہ کو انتہائی زیادہ پسند ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئلا، محبوب سے جب سوال کیا گیا، پوچھا گیا تو محبوب نے جواباً فرمایا، سوال کیا ہوا تھا کہ محبوب ہمیں بتائیں کہ ای العمل افضل، کہ کائنات کے اوپر، اللہ کی زمین کے اوپر سب سے افضل اور بہترین کون سا عمل ہے؟ محبوب نے جواب کے اندر 3 چیزیں بیان کی، فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، سب سے بہترین کائنات کے اندر عمل یہ ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے آئے۔ پوچھنے والے نے پوچھا ثم ماذا، محبوب کوئی اور عمل بھی بتائیں، پھر کوئی اور کون سا عمل افضل اور بہتر ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے دین کی خاطر کوشش کرنا، محنت کرنا۔ قیل ثم ماذا، پوچھنے والے نے پوچھا اور کوئی محبوب عمل بیان کیجئے افضل جو اور بہتر جو ہے۔ قال حج مبرور، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایسا حج جسے اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کر دے۔ یہ 3 اعمال محبوب نے فرمایا کہ دنیا کے اندر، کائنات کے اندر عملوں میں سے بہترین ہیں۔ اسی طرح یہ جو بہترین اعمال ہیں، ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اول وقت کے اندر، نماز کے ٹائم کے اندر نماز کو ادا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اپنے والدین کے ساتھ اپنا رویہ، انداز ٹھیک رکھیں۔ یہ بھی دونوں عمل کائنات کے اندر جو بہترین اور اللہ کے ہاں پسندیدہ اعمال ہیں ان میں سے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے میں نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا، کیا پوچھا؟ ای العمل احب الی اللہ، محبوب مجھے بتائیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہترین عمل یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے، نماز کو اول ٹائم کے اندر، اول وقت کے اندر پڑھا جائے۔ قال ثم ایّن، کہتے میں نے پوچھا اے محبوب کوئی اور بتاؤ، نماز کے علاوہ کوئی اور عمل بھی بتاؤ جو بہتر اور افضل ہے۔ محبوب نے فرمایا ثم بر الوالدین، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنی، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا۔ کہتے میں نے تیسری مرتبہ پوچھا کوئی اور بتاؤ،
فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ سورۃ الاسراء ہے، اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی کی کیسے تلقین فرمائی۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ صرف ایک اللہ کی عبادت اور پوجا تم نے کرنی ہے۔ وبالوالدین احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنی ہے، حسن سلوک کرنا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اللہ کہتے ہیں کہ اے انسان، اگر تیرے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں تیرے پاس موجود ہیں اور وہ بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، بڑھاپے کے اندر پہنچنے کی بنا پر ان سے کوئی غلط عمل سرزد ہو جاتا ہے، چاہے وہ بھول کر کے کرتے ہیں یا جان بوجھ کر کے کرتے ہیں، لیکن اے انسان تجھے اللہ نے کیا آرڈر اور حکم دیا ہے، فلا تقل لہما اف، اپنی زبان سے ان کے لیے اف کا کلمہ بھی نہیں کہنا، اپنے ماں باپ کو یہ نہیں کہنا کہ تمہارے اس عمل کے اوپر مجھے افسوس ہے۔ فرمایا ولا تنہرہما، جس طرح کی بھی وہ حرکت کرتے ہیں، جو بھی زبان سے بولتے ہیں، ولا تنہرہما، ان کو ڈانٹنا بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے کہ جس طرح بچہ بچپن کے اندر حرکتیں کرتا ہے، جب انسان بڑھاپے کے اندر پہنچتا ہے اسی طرح بچوں کی طرح حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اولاد کو تلقین کیا ہے، ولا تنہرہما، ماں باپ کو ڈانٹنا نہیں، ماں باپ کے آگے کوئی سخت لفظ نہیں بولنے۔ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی ان سے بات کرنی ہے عزت کے ساتھ کرنی ہے، عزت کے احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے ان سے گفتگو اور کلام کرنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے والدین کے لیے اپنا رحمت والا شفقت والا پہلو جو ہے وہ بچھا دیجئے، جھکا دیجئے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ، میں جب معصوم بچہ تھا تو انہوں نے میرے ہر طرح کے لاڈ پیار پورے کیے، اللہ جس طرح انہوں نے بچپن کے اندر میری پرورش کی، مجھے پالا، جوان کیا، اللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے بچپن کے اندر میرے اوپر رحم کیا، شفقت کی، اللہ تم بھی ان کے اوپر آسمان سے اپنی رحمت اور شفقت کے دروازے کھول دے۔ انہی بہترین اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ جو چیزیں اللہ نے انسان کے اوپر فرض کر دی ہیں، مثال کے طور پر نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج ادا کرنا، اگر ہمت ہے زکوٰۃ دینا، اللہ نے یہ جو فرائض انسان کے اوپر لاگو کر دیے ہیں، ان کے آدمی پابندی کرے، ان کی محافظت کرے، اگر ان کی پابندی کرتا ہے تو انسان اللہ کے ہاں پسندیدہ بن جاتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये हदीस कुदसी है। अल्लाह कहते हैं इन्नल्लाह क़ाला, अल्लाह ने ये फरमाया है, मन आदली वलियन फ़क़द आज़न्तुहु बिल हर्ब। दुनिया वालों, ये अल्लाह का अलल ऐलान बयान है। अल्लाह ने दो टोक अल्फाज में ये बयान दिया है कि मन आदली वलियन, कायनात के अंदर जिस भी इंसान ने मेरे वली के साथ, मेरे दोस्त के साथ, प्यारे के साथ जिसने दुश्मनी रखी, अल्लाह का ये ऑर्डर और हुक्म है कि जिसने मेरे वली और प्यारे और महबूब के बारे में अपने दिल के अंदर दुश्मनी, कीना, बुग़्ज़ रखा, वो याद रखे फ़क़द आज़न्तुहु बिल हर्ब, मैं अल्लाह ने आसमान से उसके साथ जंग का ऐलान कर दिया है। मैं अल्लाह आसमान से कहता हूं कि वो मेरे वली के साथ, बंदे के साथ नहीं, बल्कि वो मैं अल्लाह के साथ लड़ाई और जंग कर रहा है। फरमाया वमा तक़र्रब इलैया अब्दी बिशैइन अहब्ब इलैया मिम्मा इफ्तरज़्तुहु अलैहि। आगे अल्लाह ने यह भी बता दिया कि वली कैसे बनता है, अल्लाह का दोस्त कैसे बनता है, अल्लाह का मुकर्रब कैसे बनता है। फरमाया याद रखना वमा तक़र्रब इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बु इलैया मिम्मा इफ्तरज़्तु अलैहि। याद रखना कायनात के अंदर अगर कोई मेरा वली बनना चाहता है, मेरा तक़र्रुब हासिल करना चाहता है, तो जिन चीज़ों को मैंने फ़र्ज़ कर दिया है उन फ़राइज़ को इख्तियार कर ले, वो मेरा मुकर्रब बन जाएगा, करीबी बन जाएगा। और बस औक़ात अगर इंसान फ़राइज़ में कमी करता है तो इसके साथ साथ कभी ऐसे भी होता है कि इंसान नवाफिल के अंदर आगे बढ़ता है, जिसकी वजह से भी अल्लाह का कुर्ब इंसान को मिल जाता है। फिर महबूब ने आगे मजीद चीज़ें बयान की कि जब इंसान को अल्लाह का तक़र्रुब मिल जाता है तो उसकी दुनिया के अंदर, कायनात के अंदर एक एक हरकत, एक एक लम्हा अल्लाह के दीन और इस्लाम के मुताबिक हो जाता है। अल्लाह के यहाँ जो पसंदीदा आमाल हैं उनमें से एक अमल ये भी है कि बाजमात नमाज अदा करने के अंदर जितने ज्यादा लोग होंगे, जितने कसरत के अंदर अफराद होंगे, अल्लाह को उतने ही ज्यादा वो लोग पसंद हैं। हदीस के अंदर मौजूद है, हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, सुन्ने अबी दाऊद की हदीस है, फरमाते हैं सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन अस्सुबह। एक दिन पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें सुबह की नमाज पढ़ाई, सुबह की जमात करवाई। फ़क़ाला अशाहिदुन फुलानुन क़ालू ला, क़ाला अशाहिदुन फुलानुन क़ालू ला। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दो आदमियों का नाम लेकर के पूछा कि फुला आदमी सुबह की नमाज में हाजिर है। आगे से जवाब आया नहीं। महबूब ने दूसरे के बारे में पूछा, क्या फुला आदमी नमाज में हाजिर है? जवाब आया नहीं। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्न हातैनि सलातैनि अस्कलुस सलावाति अलल मुनाफिकीन। मेरे सहाबा याद रखना, ये दोनों नमाजें जो हैं, एक सुबह की नमाज और एक ईशा की नमाज, ये दो जो नमाजें हैं ये मुनाफिकीन के ऊपर इंतहाई ज्यादा बोझल हैं। मुनाफिक का दिल नहीं चाहता
ان دو نمازوں کو ادا کرنے کو۔ فرمایا ان کا اجر ثواب اور بدلہ کتنا ہے؟ وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ان نمازوں کو باجماعت ادا کرنے کا کتنا فائدہ، کتنا اجر ہے، تو یہ اپنے گھٹنوں کے بل چل کر کے آئیں۔ اگر ان کی قدم ساتھ نہ ہو تو اپنے گھٹنوں کے بل چل کر کے مسجد میں ادا کرنے کے لیے آئیں گے۔ پھر محبوب نے فرمایا میرے صحابہ، ان الصف الاول علی مثل صف الملائکہ، نماز کی پہلی صف میں کھڑے ہونے والے اللہ کے ایسے ہی قریب ہیں جیسے کہ فرشتوں کی صف اللہ کے قریب ہے۔ نماز کی پہلی صف میں کھڑے ہونے والے جو ہیں، محبوب نے فرمایا وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فَضِيلَتَهُ، اگر تمہیں صف اول کی فضیلت کا پتہ چل جائے، پہلی صف کے اجر ثواب اور بدلے کا پتہ چل جائے، لَبْتَدَرْتُمُوهُ، تو تم جلدی کے ساتھ اپنے گھر سے نکل کر کے آ کر کے مسجد کے اندر نماز کے لیے پہلی صف کا انتخاب کرو۔ پھر محبوب نے فرمایا وَإِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، اگر دو آدمی نماز پڑھتے ہیں تو ان کی اکیلے آدمی کی نماز سے بہتر نماز ہے، اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ اور فرمایا وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، اگر تین آدمی مل کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز دو آدمیوں سے زیادہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ وَمَا قَصُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، نماز با جماعت ادا کرنے میں لوگوں کی جتنی زیادہ تعداد ہوگی اتنے ہی زیادہ وہ اللہ کو پسندیدہ اور محبوب ہوں گے۔ اللہ کے ہاں جو پسندیدہ اعمال ہیں ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ آدمی اپنا قدم اٹھاتا ہے صف کو ملانے کے لیے۔ اگلی صف کے اندر آدمی آتا ہے، اپنا پاؤں اٹھاتا ہے صف کو ملانے کے لیے یا ساتھ والے آدمی کے ساتھ ملنے کے لیے چلتا ہے اس کی جانب، تو یہ قدم اٹھانا اللہ کے نزدیک بہترین جو اعمال ہیں ان میں سے ایک عمل ہے۔ سنن ابی داود کی حدیث ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الذین یلون الصفوف الاولا، محبوب نے فرمایا کہ آسمان سے اللہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے اور فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ محبوب کن کے لیے؟ علی الذین یلون الصفوف الاول، جو صفوں کو ملاتے ہیں، جو پہلی صفوں کو پورا کرتے ہیں، جوڑتے ہیں۔ پھر فرمایا وَمَا مِنْ خُطْوَةٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ خُطْوَةٍ يَمْشِيهَا يَصِلَ بِهَا صَفًّا، اے انسان یاد رکھنا، اللہ کے نزدیک آدمی یہ جو چلتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، اس کا صف ملانے کے لیے قدم اٹھانا اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے۔ اسی طرح اللہ کے ہاں جو پسندیدہ اعمال ہیں ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ سجدے کیے جائیں، آدمی لمبے لمبے سجدے کرے، زیادہ سجدوں کی اپنے آپ کو عادت ڈالے، یہ عمل بھی اللہ کے نزدیک پسندیدہ اعمال میں سے ہے۔ حضرت معدان بن ابی طلحہ بیان کرتے ہیں
میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام صوبان رضی اللہ عنہ سے ملا. میں نے ان سے کہا اخبرنی بعمل، مجھے کوئی ایسا عمل بتاؤ، مجھے کسی ایسے عمل کی طرف رہنمائی کرو اعملہ یدخلنی اللہ بہ الجنہ، جس عمل کو میں اختیار کر لوں اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے. او قال قلت باحب الاعمال الی اللہ، کہتے یا میں نے کہا کہ اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے وہ مجھے بتاؤ کون سا ہے تاکہ میں اسے اختیار کر لوں. کہتے فسکت، حضرت صوبان رضی اللہ عنہ خاموش رہے. میں نے دوسری مرتبہ سوال کیا، پھر خاموش رہے. میں نے تیسری مرتبہ سوال کیا، تیسری مرتبہ جب پوچھا تو انہوں نے اپنا سکوت توڑا، اپنی خاموشی توڑی اور کہا سألت عن ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مادان میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا، میں نے بھی یہی پوچھا تھا کہ محبوب جو سب سے بہترین عمل ہے یا جو عمل جنت میں داخل کرنے والا ہے وہ مجھے بتاؤ. محبوب نے فرمایا علیکا بکثرت السجود للہ، فرمایا صوبان اللہ کے سامنے زیادہ سجدے کرنا شروع کر دو، اللہ کے آگے سجدے میں پڑھنے کی اپنے آپ کو عادت ڈال لو. فإنک لا تسجد للہ سجدۃ الا رفعک اللہ بہا درجہ، جب بھی تم سجدے میں اپنا سر رکھو گے اللہ تمہارا ایک درجہ مرتبہ بلند کر دیں گے. وحط عنک بہا خطیہ، اور سجدہ کرنے کی وجہ سے اللہ ایک گناہ مٹا دیں گے. اللہ کے ہاں جو پسندیدہ اعمال ہیں ان اعمال میں سے جامع حدیث کے اندر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ اعمال بیان کیے ہیں. وہ عمل کون سے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، المعجم الاوسط کی حدیث ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا. اس نے آ کر سوال کیا، پوچھا محبوب مجھے بتائیے کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال کون سے ہیں اور لوگوں میں سے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ اچھا انسان کون سا؟ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، یاد رکھنا کہ لوگوں میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچاتا ہے، جو لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے، وہ لوگوں میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہترین اور پسندیدہ انسان ہے. پھر فرمایا وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٍ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ خوشی ہے جو آپ کسی دوسرے انسان کو مہیا کرتے ہو. اگر کسی دوسرے انسان کو خوش کرتے ہو تو یہ عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. پھر اس کی وضاحت کی تھوڑی سی مزید الفاظ کے اندر، فرمایا کہ جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ اعمال ہیں ان میں سے یہ بھی ہے او تکشف عنہ کربتن، کہ اگر کوئی انسان مصیبت میں پھنسا ہوا ہے تو آپ اس کی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں، آپ اس کی مصیبت کو ختم کر دیتے ہیں. تو یاد رکھنا کہ آپ نے اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ عمل ہے وہ اختیار کر لیا. فرمایا
او تقضی عنہ دینا، یا کوئی مومن مسلمان مقروض ہے، قرضے کی وجہ سے پریشان ہے، تو آپ اس کا تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں تاکہ وہ اپنا قرض ادا کر لے، تو یاد رکھنا آپ نے اللہ کے نزدیک جو بہترین اور پسندیدہ اعمال ہیں ان میں سے ایک عمل اختیار کر لیا۔ فرمایا او تطرد عنہ جوعا، اسی طرح اگر کوئی آدمی بھوکا ہے، پیاسا ہے، اسے بھوک تڑپا رہی ہے، آپ اس کی بھوک کو دور کر دیتے ہیں، اسے کھانا مہیا کر دیتے ہیں، اسے کھانا کھلوا دیتے ہیں، لا دیتے ہیں، یاد رکھنا آپ نے ایسا عمل اختیار کر لیا جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اسی طرح محبوب نے یہ اعمال بیان کرنے کے بعد فرمایا، میرے صحابہ وَلَا أَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِلِّي فِي حَاجَةٍ، میں کسی اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلوں، اس کے ساتھ سفر کروں، اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، فرمایا احب الی من ان اعتکف فی ھذا المسجد، محبوب نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے چل کر کے جانا یہ مجھے پسند ہے، محبوب ہے، کس بات سے کہ میں اپنی اس مدینے والی مسجد میں اعتکاف کروں۔ کتنی دیر تک؟ شہرن، پورا مہینہ۔ محبوب نے فرمایا اعتکاف کرنے سے زیادہ مجھے پسند کیا ہے کہ میں کسی ضرورت مند مسلمان کے ساتھ چل کر کے اس کی حاجت اور ضرورت کو پورا کروں۔ پھر محبوب نے فرمایا وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ، جس انسان نے اپنا غصہ روک لیا، اسے غصہ آیا، غصے کو اس نے کنٹرول کر لیا، روک لیا، سَتَرَهُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، یاد رکھنا کل قیامت والے دن اس کے اعمال میں سے جو اس کے لیے شرمندگی کا باعث ہوں گے، اللہ ان اعمال کو پردے کے اندر رکھ لے گا، اللہ ان اعمال کے اوپر پردہ ڈال دے گا۔ پھر محبوب نے فرمایا وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ، جس انسان نے اپنے غصے کو ٹھنڈا کر لیا، جس انسان نے اپنے غصے کو نافذ نہیں کیا، وَلَوْ شَاءَ أَن يُمْزِيَهُ أَمْزَاهُ، اگر وہ چاہتا اپنا غصہ کسی کے اوپر نکالنا وہ نکال سکتا تھا، نافذ کر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنا غصہ نافذ نہیں کیا کسی کے اوپر بھی، بلکہ اسے ختم کر دیا۔ فرمایا مَلَأَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَلْبَهُ أَمْنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس عمل کے نتیجے کے اندر اللہ کل قیامت والے دن جب ہر انسان گھبرایا ہوگا، پریشان ہوگا، ہر انسان کے دل میں غم ہوگا، اللہ کل قیامت والے دن اس انسان کے دل کے اندر امن، چین اور اطمینان پیدا کر دیں گے۔ پھر محبوب نے فرمایا وَمَن مَشَىٰ مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ، جو انسان اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چل کر کے گیا اس کا کام کرنے کے لیے، حَتَّىٰ أَثْبَتَهَا لَهُ، حتیٰ کہ اس کا کام پورا کر دیا، مکمل کر دیا، کام کمپلیٹ کرنے کے بعد واپس آیا، تو یاد رکھنا اثبتہ اللہ عز وجل قدمہ علی الصراط، اللہ ایسے انسان کے جو قدم ہیں ان کو اللہ نے جو پل صراط بنایا ہے، کل قیامت والے دن جو قائم کیا جائے گا، اللہ وہاں پر اس کے قدموں کو مضبوط کر دے گا، اللہ اس کے قدموں کو وہاں پر ٹھہرا دے گا۔ یوم تزل فیہ الاقدام، جس دن وہاں لوگوں کے قدم پھسلیں گے اور وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے، اللہ اس انسان کے دنیا کے اوپر
اتنا عظیم عمل کرنے کی وجہ سے وہاں پر قدموں کو مضبوط کر دیں گے، جس کی وجہ سے پل صراط سے گزر کر کے یہ اللہ کی جنت کا وارث بن جائے گا۔ آخری بات کہ جو بھی عمل کر رہا ہے انسان، جو بھی نیک عمل کر رہا ہے، چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس عمل کے اوپر انسان دوام اختیار کرے، عارضی اعمال کو اختیار نہ کرے کہ ایک دو دن شوق کے ساتھ کیا اور اس کے بعد عمل چھوڑ دیا، بلکہ جو بھی عمل کر رہا ہے انسان اگر اس کے اوپر دوام اختیار کرتا ہے تو یہ عادت بھی انسان کی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور ایسا عمل بھی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، محبوب نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل۔ لوگوں، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ آدمی جو بھی عمل اختیار کرتا ہے اس کے اوپر پابندی کرے، اگرچہ اس کا عمل چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اگر اس کے اوپر پابندی کرے گا تو اللہ کے نزدیک یہ پسندیدہ انسان کا عمل ہے۔ تو محبوب نے اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے ہم تک یہ شریعت کے اندر جو اعمال ہیں ان میں سے جو بہترین عمل ہیں وہ پہنچائے ہیں۔ ان میں سے جتنے بھی ہم اختیار کر سکتے ہیں ان کو اختیار کریں اور ان کے اوپر دوام اختیار کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کے مطابق اعمال اختیار کر کے ان پہ پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔